اپنی اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، یہ ہے جنات کے حوالے سے۔ واضح رہے کہ قرآن پاک میں ہے، جب شیطان کا ذکر آیا تو کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ابلیس شیطان نے بڑے غرور اور تکبر سے کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ بند کر جنات کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں کئی غلط فہمیاں ہیں، اور پھر اسی غلط فہمی کی وجہ سے جو پیشہ ور، جو بابا ہوتے ہیں، جو عاملین ہوتے ہیں، جن کا دھندا مال کمانا ہوتا ہے، وہ اسی غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگوں کا مال بھی بٹورتے ہیں، ان کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ان کا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو جو قرآن و حدیث کی روح سے جنات کے حوالے سے صحیح مستند جو معلومات حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے، اب فرماتے ہیں کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ جس کی چاہیں شکل اختیار کر لے، چاہے تو وہ انسان کی شکل اختیار کر لیں، چاہے تو وہ جانوروں کی۔ اور حدیث پاک کی روح سے زیادہ تر جنات سانپ کی شکل میں آتا ہے، اور حضرت کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ نے اس کے حوالے سے لکھا کہ جس طرح پہلے پانی کے مشکیزے ہوتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں نیا آباد، کھارادر وغیرہ میں مشکیزوں کے ذریعے پانی اوپر پہنچایا جاتا ہے، تو جنات اس حیت میں بھی ہوتے ہیں، یعنی اس مشکیزوں کی مثل۔ اور یہ آپ نے ان مشاہدات کے بعد لکھا جنہوں نے جنات کو دیکھا، تو جو ان کی حیت دیکھی وہ یہ بتائی۔ اور حدیث میں سانپ کا بھی ذکر ہے اور دیگر جانوروں کا بھی ذکر ہے۔ الغرض یہ اللہ کی طرف سے انہیں طاقت دی گئی، وہ جس کی شکل چاہیں اختیار کر لے۔ اسی طرح ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان میں جو شریر جنات ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح شریر کے ساتھ ساتھ شریف جنات بھی ہوتے ہیں۔ ان میں یہ ذی عقل ہیں، ذوی الارحام، ارواح و اجسام والے ہیں، یعنی ان کا جسم بھی ہے، ان کے اندر روح بھی ہے، اور توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے، یعنی ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے نکاح بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی عقائد کا اختلاف ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان میں ہر مکتبہ فکر کے بھی ہیں، جنات کے اندر مسلم غیر مسلم۔ نیز اس حوالے سے علامہ کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہڈی جو کھاتا ہے، ہڈی پر سے جو گوشت کھاتا ہے، اور اس گوشت کھا کر ہڈی جو پھینکتا ہے، اگر اس پر بسم اللہ پڑا ہو اس کھانے پر، تو وہ جنات کی خوراک بن جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑا ہو تو پھر یہ جو شریر جنات ہیں، ناپاک جنات ہیں، یہ ان کی خوراک بنتی ہے۔ اور بعض نے لکھا مینگنیاں، بکریوں کی مینگنیاں، یہ بھی ان کی خوراک ہے۔ یہ تو مختصر جنات کا تعارف۔ اب جو واقعہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منسوب ہے اور جو ہم سب کے لیے باعث عبرت بھی ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بڑا پریشان حال، زار و قطار روتے ہوئے آیا اور عرض کی حضور میری لڑکی جو ہے وہ چھت پر سے غائب ہو چکی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اس سے تفصیلات پوچھی۔ یہاں میں ضمناً آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں کہ خاص طور پر جنات جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ عورتوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی چھت سے غائب کیوں ہوئی اس کی بھی وجوہات لکھی، اور اگر آپ دیکھیں ہم اپنے معاملات کا مشاہدہ کریں تو آج ہم نے بھی اپنی بچیوں کو وہی ساری اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں کہ جو جنات اس کے اثر میں مبتلا ہو جائے۔ بچیوں کو لباس، ڈریس، ایسے بچیوں کو کھلے بالوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت، اس سے صرف باہر گھومنے والے انسانی نظریں ہی ان کی بدنظری کے مرتکب نہیں ہوتی، بلکہ کئی مخلوقات ہیں اگر ان کے حد پہ چڑھ جائے تو پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ ایک فیچر میں پڑھ رہا تھا، لبنان میں اس وقت بے حیائی عروج پر ہے، اور وہاں ایک فیچر یہ لکھا تھا، ایک عورت کو لباس کے ساتھ وہاں اس کی تصویر دی ہوئی تھی جو نیم برہنہ تھی، اور لکھا یہ تھا کہ یہی لباس آج سے کئی سال پہلے چھوٹی بچیوں کے لیے اس لباس کو پہنانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، جو آج کل ہمارے یہاں بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ فراخ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، پوچھیں تو کہیں کہ بچی تو ہے، بال کھلے ہیں۔ اسی طرح آج کل ٹائس فٹ والے جو پجامے نکلے ہیں، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورت کپڑے میں بھی ننگی ہوگی۔ تو آج دیکھ لیں آپ جس قسم کے لباس ہیں، تو ایک تو اس لباس پر جو مرد راضی ہے، حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے، کیونکہ وہ اپنی عورت کی بے حیائی پر راضی ہے۔ اور دوسرا، جتنے لوگ بدنظری کریں گے وہ عورت گناہگار ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرد بھی گناہگار جو اس کی بے حیائی پر راضی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مرد کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر اس پر آ گیا تو پھر زندگی بھر جان نہیں چھوٹتی، پھر اس قسم کے ڈبہ پیروں کے حد پہ چڑھ کر مال برباد، وقت کا ضیاع۔ تو اس فیچر میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو لباس اس عورت نے پہنا ہے یہ آج سے کئی سال پہلے یہ بچیوں کے لیے رائج تھا، اور اس وقت اسے چونکہ معیوب نہیں سمجھا گیا، آج وہی لباس بڑی عورتیں پہنتی ہیں اور اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو بے حیائی ایسے ہی نہیں پھیلائی جاتی، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو ہمارے اس ملک میں رکھ دی گئی ہے۔ اب عید کا سیزن آ رہا ہے، ایسے ایسے لباس الامان والحفیظ، تو اس لیے پہلے سے متنبہ آگاہ کرنا ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو حیا کا لباس پہنایا جائے، کیونکہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں گی تو گناہگار ہم بھی ہوں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ چھت پر تھی اور چھت پر سے وہ غائب ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ وہ جن جو اس پر فرفتہ ہوا تھا وہ لے کر چلا گیا۔ واضح رہے کہ جنات جب کسی عورت پر فرفتہ ہو جائیں تو صرف فرفتہ نہیں ہوتے، پھر معاذ اللہ ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں کہ عورتوں نے خود بتایا ہے کہ جنات ہمارے ساتھ صحبت بھی کرتے ہیں، یہ واقعات بھی ریئل واقعات ہیں۔ تو وہ فرفتہ ہو گیا اور وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے بتایا کہ تم جاؤ فلاں قبرستان میں جاؤ، اور قبرستان میں جا کر الفاظ بتائے
بسم اللہ علی نیت عبد القادر، یہ جملہ پڑھ کر ایک حصار باندھ لو اپنے ارد، پورا گول دائرہ، اور اس حصار کے اندر بیٹھ جاؤ، اور پھر وہاں بیٹھ کر انتظار کرو، وہاں سے جنات کے لشکر کا گزر ہوگا، اور وہ مختلف حیت اور مختلف عجیب الخلقت شکل و صورت میں آئیں گے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے اور اس حصار سے باہر نہیں جانا ورنہ مارے جاؤ گے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اور حضور غوث پاک نے فرمایا کہ پورا لشکر سارا گزرنے کے بعد پھر آخر میں ان تمام جنوں کا جو سردار ہے وہ آئے گا، وہ تم سے پوچھے گا اور تم اپنا مسئلہ بیان کرنا اور بتانا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، مقررہ جگہ پر قبرستان میں پہنچا، اور پہنچ کر کے وہی طریقہ اختیار کیا اس نے، اور حصار کر کر وہ بیٹھ گیا۔ یہاں میں ضمناً پھر ایک بات عرض کروں میرے بھائیوں، آپ بھی ہم وقت حصار میں رہا کریں، گھر سے نکلیں یا رات کو سوئیں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ یہ حصار ہو گیا، یا انگلی پر دم کر لیں، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر انگلی پر دم کر کر 7 مرتبہ اپنے اوپر گھما لیں تو انشاءاللہ یہ حصار ہوگا ہر قسم کے سرکش شیاطین سے، اور اپنے بچوں پر بھی دم کرتے رہا کریں۔ تو یہ اس نے حصار کیا اور وہ بیٹھ گیا، اور بالکل بعینہ ہی حضور غوث پاک کے فرمان کے مطابق رات کے آخر پہر میں وہاں سے جنات کا گزر ہونا شروع ہوا۔ اس کے خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ مر جاتا ان کی شکل و صورتیں دیکھ کر، لیکن وہ بیٹھا رہا اور وہ جنات گزرتے رہے، اس کے قریب بھی آنا چاہتے لیکن وہ حصار ان کو اس کے قریب آنے سے روک دیتا، اور پھر اس طرح وہ سب گزرتے گئے، یہ بیٹھا رہا، اور بالآخر آخری جو ان کا سردار تھا وہ ایک سواری پر آیا، اور سواری پر ہی اس نے پوچھا کہ کیوں اس جگہ بیٹھے ہو؟ تو اس نے جواب میں اس سے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اور وہ اپنی سواری سے اٹھ کر نیچے آیا اور 2 زانوں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ ہے حضور غوث پاک کا مرتبہ اور مقام کہ انسان تو انسان، حضور غوث پاک ویسے ہی نہیں ہم ان کا نام لیتے، جنات بھی آپ کے عقیدت مند اور مرید تھے، اور کئی جنات کو آپ نے مسلمان بھی کیا۔ تو وہ آ کر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا، ان کا سردار کہا کہ کیا حکم ہے میرے لیے ان کی طرف سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے اپنا مسئلہ پورا بیان کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنات کے لشکر میں حکم دیا کہ جس نے بھی اس کی لڑکی کو اٹھایا ہے فوراً حاضر کیا جائے، اور اس طرح اس کی لڑکی وہ جن دونوں حاضر ہوئے، اور اس جنوں کے سردار نے فی الفور اس جن کی گردن اتارنے کا حکم دیا، اور تنبیہ کی کہ آئندہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کسی مرید کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ اور اس طرح اس کی بچی اسے ملی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس نے دعائیں، سلام اور اپنے تہنیتی کلمات سے ان کی بارگاہ میں اپنی ہدیہ تبریک پیش کی۔ یہ پورا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور سبق ہے۔ میں پھر اس جانب توجہ دلاؤں کہ بعد میں رونے سے بہتر ہے جس طرح وہ صاحب رو رہے تھے، اس سے پہلے ہی ہم ان تمام، جس طرح ہمیں ہر چیز کی علامات سے بتایا جاتا ہے نا کہ یہ علامات ہیں، اس سے بچا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ بالخصوص بچیوں کے حوالے سے محتاط رہیں،
بچیوں کی تربیت کے حوالے سے محتاط رہیں۔ یہ بچیاں حضور نے ایسا ہی نہیں فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور دینی طریقے سے کی، اتنی بڑی بشارت فرمایا کہ کل وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے کھڑے ہوں گے۔ تو وہ اس کے لیے فرمایا کہ جو اس کی تربیت بھی دینی شرعی اعتبار سے کرے، اتنی آزادی نہ دی جائے اپنی بچیوں کو کہ پھر بعد میں وہ ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائیں اور پھر وہ ہمارے گلے کا طوق بن جائے، کیونکہ ہم نے جو آزادی بچپن میں لاڈ کے نام پر دی، بڑی ہوئی وہی عادت اس کے اندر پیوست ہو گئی، راسخ ہو گئی، پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتی، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی اس نے جیسی گزارنی ہے اس کا سارا صحرا اس کے باپ کے سر پر جائے گا، کیونکہ اس نے بچپن سے تربیت ویسی نہیں کی، اور خدا نہ خواستہ ایسی کسی مصیبت میں مبتلا ہوا تو پھر اس سے جان کبھی نہیں چھوٹتی۔ اب تک کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ باپ سر پیٹ رہا ہے اور اس کی جان نہیں چھوٹتی، لاکھوں روپے ان عاملوں کے چکروں میں برباد ہو گئے، لیکن اب تک ان سے جان نہیں چھوٹی، چھٹکارا نہیں ملا۔ تو اس واقعے سے بڑی عبرت ہم سب کے لیے ہے، خواہ بچہ ہو خواہ بچی ہو، اس کی تربیت کے حوالے سے ہم فکر مند رہیں اور ہر قسم کے معاملات پر نظر رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے اثرات و خطرات سے ہر قسم کے آسیب سے ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ آئیے مل کر وباؤں سے حفاظت کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام، آمین یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا، ہمیں ہر قسم کے اثرات، ہر قسم کے وباؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس شہر کو، اس ملک کو ہر وبا سے، ہر خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، حاضرین میں جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔
جو جس مشکل میں ہے مولا آسانیاں عطا کر دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، حاضرین میں گھر میں اسپتال میں جو علیل ہے مولا سب کو صحتیابی عطا کر۔ اے اللہ اب جتنی زندگی کے دن باقی ہیں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اطاعت فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرما، ایمان پر در رسول پر خاتمہ نصیب فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔